لائف سٹاک کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. مجھے تمہارا گوشت یا خون یا یہ نہیں پہنچتا، اصل میں جو ہے وہ تمہاری نیت جو ہے اور تمہارا جو عمل ہے وہ پہنچتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان عید الاضحیٰ ہے آج، اور مسلمان اسے بڑے جوش خروش کے ساتھ مناتے ہیں، ایک مذہبی جذبے اور جوش کے ساتھ مناتے ہیں. اور اس کا جو فلسفہ قربانی ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو واقعہ ہم عام طور کے اوپر سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور پھر جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے عزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے کے اندر ڈالا گیا اور کیوں ڈالا گیا. آپ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک فلسفہ ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے سوا جب اوروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اوروں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اوروں کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، اوروں کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، اوروں کو رزق کے اندر برکت دینے والا سمجھتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہوتا. اور یہی جنگ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو والد تھے ان کے درمیان. نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیوں جو ہے یہ لوگ ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک دن نکلے جب سب لوگ اپنے کاموں پہ گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ سارے جو بتوں کے سر قلم کیے اور قلم کر کے ان میں مختلف لات، عزا، منات، عزا اور دیگر جو ہے وہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق میں برکت دینے والا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے بہت سے جو ہے بت تھے. اور جب آپ نے گردنیں سب کی کاٹ دی تو جو بڑا ایک گرو گنٹال تھا اس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. اچھا، جب وہ واپس آئے لوگ پرستش کے لیے ان بتوں کی، تو وہ بڑے مطلب ایک پریشان ہوئے اور بڑے غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا. اور پھر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، چونکہ وہ توحید کی بات کرتے تھے، وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ آپ ایسے نہ کرو. تو لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے سوال انہوں نے کیا کہ کیا تم نے ایسا، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے انہی بتوں نے کیا. تو انہوں نے کہا یہ تو مطلب حرکت ہی نہیں کر سکتے، تو کیسے یہ کر سکتے ہیں. تو وہی نقطہ تھا جو سمجھانا چاہتے تھے اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. خیر وہ بڑا مطلب ایک غصے میں آیا اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے چیخے کے اندر ڈالا. اور پھر قرآن کہتا ہے یکونی نار بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے اس بندے کو، اس پیارے محبوب کو جو ہے وہ تکلیف ہو. تو وہ جو ہے آپ سے کہا گیا دوسرا امتحان جو کہ خواب کے اندر آیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی کا تقاضا کیا گیا، اور وہ قربانی آپ نے ذکر کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے. تو وہ انہوں نے توقف بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ابا جان اللہ کا حکم ہے. تو آپ اوندے پڑ گئے، وہ آپ نے سب
بات سنی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ چھری پھیری، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر جب آپ نے دیکھا تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ایک دمبا مینڈا وہ قربان ہوا تھا، اور اس طرح آپ کی قربانی قبول ہو گئی ان کی یاد کے اندر جو ہے، اور ان کی سنت کے طور پہ ہم یہ دن بھی مناتے ہیں۔ اب اس دن کی جو صحیح غرض و غایت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ کے جو بندے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان میں ہم وہ گوشت بانٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا گوشت یا خون یا یہ نہیں پہنچتا، اصل میں جو ہے وہ تمہاری نیت جو ہے اور تمہارا جو عمل ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی میں بھی جو کسانوں کا ایک اہم کردار ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ جو ذبح ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب سے جو زیادہ کسان جو ہے وہ ان کو پالتا ہے، جسے ہم لائف سٹاک کا نام دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی محنت لگتی ہے اور کتنے سال جو ہے وہ بڑا جانور جو قربانی کے لائق ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم ذبح کرتے ہیں، اور اس کو جب ہم پال لیتے ہیں تو پھر ہم منڈیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا کہ بڑا جو ہے وہ بازار سجے ہوئے ہیں، منڈیاں سجی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر دیکھیں ایک چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلے تو مشتری ہوشیار باش کہ خود سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو احکامات ہیں شریعت کے اس کے مطابق وہ جانور جو ہے وہ اس کو لینا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ نہ کٹی ہو، اس کی پونچھ نہ کٹی ہو، اس کا اگر کوئی تھن ہے تو وہ نہ خراب ہو، یا اس کے وہ لنگڑاتا نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، اور جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے، اور اس کی عمر پوری ہو، دوندا ہو۔ تو اس طرح کے بہت سی جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم اس کا خیال کریں تو وہ پھر نیکی ہے۔ اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسان کا بڑا اہم کردار ہے، کاشتکار کا اہم کردار ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سب لوگ جو ہے وہ قربانی دے پاتے ہیں، اس کی محنت ہے۔ لیکن اس کی محنت جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے، اس کو معاوضہ نہیں ملتا۔ خاص طور پہ آج کل کے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ چونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ وہ ادا نہیں کر سکتے، جو اس کی صحیح قیمت نہیں دے پاتے، اور پھر کسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، لائف سٹاک کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ ایکسپورٹ کا بندوبست کرنا چاہیے کہ جتنا ہمارا جو ہے وہ گوشت جو باہر جائے گا اس سے یہ ہے کہ وہ قیمت جو ہے وہ صحیح ملے گی۔ اس کے لیے سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ بنانے چاہیے، اس کے لیے باہر کی جو ہے وہ منڈیاں تلاش کرنی چاہیے، تو اس سے کافی جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے کسان کو۔ تو میری دعا ہے اس خاص موقع کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔